ما طلعت شمس ولا غربت إلا وأنت. الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. بہت سارے احباب قرآن مجید کی صورتوں کی تفسیر میں یہ کمی محسوس کرتے ہیں کہ جی علمی طور پہ تو ہمیں بہت کچھ پتہ چل جاتا ہے، سلوک کے بارے میں جو ہم سیکھنے آتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں چلتا. تو آج ہم نے ارادہ کیا کہ ہم سلوکی کی باتیں کریں گے. ہمارے سلسلہ کے ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت خواجہ عبدالخالق غیث رحمۃ اللہ علیہ. غیث بخارا سے 18 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک چھوٹا سا شہر ہے، وہاں پیدا ہوئے اور یہ امام مالک رحمۃ اللہ کی اولاد میں سے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی روحانیت عطا فرمائی تھی. چنانچہ ان کی والدہ کو بتایا گیا کہ آپ کا بیٹا وقت کا بڑا ولی بنے گا. انہوں نے ظاہری طور پر اپنے بیٹے کو حضرت خواجہ ابو یوسف حمدانی کے سپرد کیا. وہ اس وقت پوری دنیا میں سب سے بڑے مفسر کہلاتے تھے. دورہ تفسیر ان کا مشہور تھا، حتیٰ کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خواجہ معین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کچھ دنوں ان کا درس اٹینڈ کیا. وہ ایسے بزرگ تھے کہ جن کا فیض سب سلسلوں میں پھیلا. پھر حضرت خضر علیہ السلام نے ان کو کچھ اصطلاحات سکھائیں جن کو اصطلاحات سلسلہ نقشبندیہ کہا جاتا ہے. ان اصطلاحات کی آج ہم کسی درجے پہلی ہے ہوش در دم. ہوش در دم کا معنی یہ ہے کہ ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر سانس کے آتے جاتے سالک یقظان اور بیداری کی حالت میں ہو، غفلت میں نہ ہو. یعنی جو دم غافل سو دم کافر. جو لمحہ غفلت میں گزر گیا وہ لمحہ تو گویا کفر کی حالت میں گزر گیا. تو سالک ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے. مشہور واقعہ ہے کہ حضرت خواجہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ کا ایک مرید حضرت سے ملنے کے لیے آ رہا تھا. ایک جگہ رکا تو دو پرندے آپس میں گفتگو کر رہے تھے. ایک نے دوسرے کو کہا کہ بایزید بسطامی تو فوت ہو گئے. اس کو اللہ نے یہ ملکہ دیا تھا کہ یہ پرندوں کی آواز سمجھ سکتا تھا. بڑا پریشان ہوا، سوچا چلو چلتا ہوں، جا کے جنازے میں ہی شریک ہو جاؤں گا. روتا دھوتا جنازے پر پہنچا تو دیکھا کہ حضرت بیٹھے ہیں اور مجلس لگی ہوئی ہے. بڑا حیران ہوا تو اس نے عرض کیا کہ حضرت میں نے تو وہاں پرندوں کے اندر یہ بات سنی اور آپ یہاں تو آرام سے مجلس لگا کے بیٹھے ہیں. حضرت نے فرمایا بھئی کیا کروں، ایک لمحہ کے لیے میں اللہ سے غافل ہوا تھا، پوری کائنات میں اللہ نے اعلان کروا دیا کہ بایزید بسطامی فوت ہو گیا. حدیث پاک میں آتا ہے مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت. ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کی مانند ہے اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال مردہ کی مانند ہے. تو دیکھیے اگر تھوڑی دیر کی غفلت بندے کو مردوں میں شامل کر دیتی ہے تو پھر ہم تو ہیں ہی غافل، ہمارا نام تو ہو گئی مردوں میں شامل. اللہ تعالی ہمیں ہر لمحے اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. یہ میرے وہ بندے ہیں جن کو تجارت اور خرید و فروخت میری یاد سے غافل نہیں کرتی. یعنی ہاتھ کار وال دل یار وال. ان کے ہاتھ کام کاج میں مشغول رہتے ہیں مگر ان کے دل اللہ کی یاد میں مشغول رہتے ہیں. سیدہ صدیقہ عنہا فرماتی ہیں
कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज़कुरुल्लाह ताला फी कुल्li अहयानी, नबी अलैहिस्सलाम हर लम्हे अल्लाह का जिक्र करते थे, हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते थे, एक लम्हा भी अल्लाह से गाफिल नहीं होते थे। हज़रत मुजद्दिद सानी अहमद ने एक वाक़या लिखा है, एक बुजुर्ग थे अब्दुल्ला अस्तखरी रहमतुल्लाह अलैह, बड़े कामिल दर्जे के बुजुर्ग थे। इनके फिनाइयत का ज़रा वक्त लंबा हो गया। अब फिनाइयत के वक्त में इंसान की रूह के तो मज़े होते हैं, बदन के ऊपर मुश्किल होती है, तो दिल चाहता है कि बदन को थोड़ा आराम मिले। बड़ा कोशिश करते थे कि बदन को आराम मिले, थोड़ा रिलैक्स हो जाऊं, होते नहीं थे। एक दिन इन्होंने प्रोग्राम बना लिया कि शिकार के लिए चलते हैं ताकि रिलैक्स हो जाऊंगा। चुनाचे शिकार के लिए तशरीफ ले गए, सारा दिन शिकार करते रहे, मगर तबीयत वैसी रही। जब तबीयत वैसी रही तो इन्होंने दुआ मांगी कि या अल्लाह, तू उस शख्स के सब गुनाहों को माफ कर दे जो मुझे एक लम्हा के लिए तो इससे गाफिल कर दे। या अल्लाह, तू उस शख्स के सब गुनाहों को माफ कर दे जो मुझे एक लम्हा के लिए तो इससे गाफिल कर दे। बुलाना भी चाहो, भूत में ऐसा भी मकाम आ जाता है। अल्लाह ने उनको ये मकाम दिया। तो ये थे अब्दुल्ला अस्तखरी रहमतुल्लाह अलैह। नूर में हो या नार में रहना, हर जगह याद यार में रहना, चंद झोंके खिजां के बस सह लो, फिर हमेशा बहार में रहना। दूसरी इस्तिलाह है नजर बर कदम। नजर बर कदम का पहला मानी है कि इंसान अपनी नजरें अपने कदमों तक ही रखे। शरीयत ने हुक्म दिया है कुल्लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम, ईमान वालों से कहिए कि अपनी नजरों को नीचे रखें, इसलिए कि नजरें उठती हैं तो इंसान के लिए फसाद का सबब बनती हैं। तो हल यही है कि इंसान अपनी नजरों को नीचे झुकाए रखे। ये जो बदनजरी है ना, ये अगर इत्तफाकन भी हो जाए तो नुकसान देती है। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम की बीबियों को अल्लाह फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की बीबियों, फ़इज़ा सअल्तुमूहुन्ना मिन वराए हिजाब फसअलूहुन्ना मिन वराए हिजाब, अगर तुम्हें कोई चीज मांगनी पड़े, ज़ालिका अज़का लहुम अज़का लिकुलूबिकुम व कुलूबिहिन्ना, ये तुम्हारे दिलों के लिए भी अच्छा है और इनके लिए भी अच्छा है। इसका मतलब ये कि शैतान दोनों तरफ काम करता है, मर्द की तरफ भी काम करता है कि माइल करता है औरत की तरफ, और औरत पे काम करता है कि माइल करता है मर्द की तरफ। अल्लाह ताला हमें इस बदबख्त के शर से महफूज फरमाए। हज़रत मौलाना शरीफ थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाक़या तफसील से लिखा है अपने मलफूजात में। एक मुअज्जिन था, वो मीनारे के ऊपर चढ़ अजान देने के लिए, साथ वाले घर पर उसकी नजर पड़ी तो उसने देखा कि एक लड़की वहां पर चल फिर रही है। उसने सोचा अभी तो मुअज्जिन, अभी तो अजान में वक्त है, मैं पता करता हूं यहां कौन आए हैं। उनके घर चला गया। चुनाचे उसने जाकर उनसे कहा कि जी आप लोग कौन हैं? उनका जी हम ईसाई हैं और हम यहां पर आए हैं। उसने कहा अच्छा, ऐसे है कि मैं चाहता हूं कि आप लोग अपनी बेटी का रिश्ता मुझे दे दें। उनका अगर आप ईसाई बनने का इरादा करें तो हम आपको बना लेते हैं अपना, वैसे तो रिश्ता नहीं देते। उसने कहा ठीक है। उसने कहा आए मेरे साथ, मैं आपको ले चलता हूं।
وہ اس مؤذن کو لے کے چھت پہ جانے لگے، اس کا پاؤں پھسلا، یہ گردن کے بل گرا اور اس کی موت ہو گئی کے لیے۔ اور تھوڑے لمحوں کے بعد نیچے گرا ایمان سے محروم ہو کر۔ یہ بدنظری انسان کو اس طرح برباد کر دیتی ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اندلس کے بڑے مشہور بزرگ تھے، لاکھوں حدیثوں کے حافظ تھے، حافظ قرآن تھے۔ ایک مرتبہ گزر رہے تھے عیسائیوں کی بستیوں کے پاس سے، تو عیسائیوں نے اپنے گھر کے اوپر صلیب کا نشان بنایا ہوا تھا، تو انہوں نے صلیب کو دیکھا تو دل کے اندر کہنے لگے کہ یہ کیسے بیوقوف ہیں جو صلیب کو اپنا، بس اتنی بات کرنی تھی کہ ان کے اندر سے جو کچھ تھا سب کچھ ختم ہو گیا۔ بات اتنی تھوڑی سی تھی لیکن عجب آیا اندر، خود پسندی آئی۔ اب نماز پڑھنے کے لیے کنویں کی طرف دیکھا تو وہاں کچھ لڑکیاں تھیں جو پانی بھر رہی تھیں، وہیں بیٹھے رہے، لڑکیاں چلی گئیں تو مریدوں نے کہا کہ حضرت نماز پڑھائیں۔ فرمایا کہ دیکھ باقی بچہ ہے نہ کچھ اور، اب تم جاؤ کہیں اور سے بیعت ہو جاؤ اور مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو۔ مرید روتے دھوتے واپس چلے گئے۔ یہ وہاں سے اٹھے اور جا کے انہوں نے پتہ کیا کہ اس پیرہن میں لڑکی تھی، وہ کون تھی؟ ان کا جی ہمارے سردار کی بیٹی ہے، وہ پانی بھرنے گئی ہوئی تھی۔ یہ سردار کے گھر پہنچ گئے، اور جی میں اس طرح مسافر ہوں، آپ کی بیٹی بھی کر دیں۔ اس نے کہا جی 2 شرطیں ہیں، پہلی شرط تو یہ کہ آپ ہمارے ساتھ 1 آدھ سال گزاریں، آپ ہمیں دیکھیں ہم آپ کو دیکھیں گے، اور دوسرا یہ کہ آپ عیسائی بننے کا ارادہ کر لیں، ہم مسلمانوں کے ساتھ تو شادی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے دونوں باتیں مان لی۔ ان کا اچھا ہم نے سور پالے ہوئے ہیں ہم نے سور پالے ہوئے ہیں، آپ ہمارے سور چرایا کریں، اور یہ اس کے لیے تیار ہو گئے۔ چنانچہ صبح اٹھتے ہوئے ہاتھ میں عصا ہے اور سور چرانے کے لیے نکل پڑتے، سارا دن جنگلوں میں سور چراتے اور شام کو واپس آ جاتے۔ جب یہ خبر لوگوں کو پہنچی تو لوگ تو رو رو کر بے ہوش ہو گئے، کئی لوگ تو فوت ہی ہو گئے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ 6 مہینے کے بعد مجھے خیال آیا کہ میرے شیخ تھے تو کامل، ان کے اوپر کوئی آزمائش آئی ہے، مجھے جا کے ان کو پتہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت شبلی رحمۃ اللہ آئے تو انہوں نے ان کو دیکھا کہ وہ سوروں کا ریوڑ چرا رہے ہیں، سور چرا رہے ہیں۔ تو قریب ہوئے تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ حافظ قرآن تھے، آپ کو قرآن پاک یاد ہے؟ فرمایا میں سب بھول گیا ہوں، صرف ایک آیت یاد ہے۔ کون سی آیت یاد ہے؟ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جسے اللہ ذلیل کرنے پہ آتا ہے اسے عزت دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ حضرت آپ تو حدیث کے حافظ تھے، کوئی حدیث یاد ہے؟ فرمایا کہ ہاں ایک حدیث یاد ہے، من بدل دینہ فاقتلوہ، جو دین کو بدل لے اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس پر حضرت شبلی نے رونا شروع کر دیا اور عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ نے بھی رونا شروع کر دیا، اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا اللہ مجھے یہ توقع تو نہیں تھی کہ تم میری ایسی پکڑ فرمائے گا۔ پھر جو کاملین ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو رسوا نہیں ہونے دیتے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمت واپس لوٹا دی، اور پھر وہ دوبارہ شیخ بن کر واپس آئے اور لوگوں کو انہوں نے حدیث بھی پڑھائی، قرآن بھی پڑھایا۔ ان سے پوچھا گیا کہ حضرت
آپ کے اوپر یہ ابتلا آئی کیسے؟ تو فرمانے لگے کہ میرے اندر ایک عجب کسی کیفیت آئی تھی کہ یہ کتنے بیوقوف ہیں کہ صلیب کو اپنا خدا مانتے ہیں جبکہ ہم تو مسلمان ہیں. یہ جو ہماری مسلمانی ہے یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا کمال ہے. اللہ کی رحمت ہٹ جائے تو کوئی بندہ کسی درجے پہ ہو کسی وقت بھی پھسل سکتا ہے. تو اپنے آپ کی طرف کوئی کمال منسوب نہ کریں، یہ کمال اللہ کا ہے. وہ متوجہ جس کو چاہتا ہے ہدایت پہ رکھتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت سے محروم کر دیتا ہے. دل اور نگاہ کا آپس میں تعلق ہے. اگر دیکھنے والا کسی نیک آدمی کی طرف دیکھے تو اس کے دل پر اچھا اثر پڑتا ہے، اور اگر کسی غیر محرم کی طرف دیکھے تو اس کے برے اثرات سے بچ نہیں سکتا. اسی طرح اگر کسی طرف ایک آدمی دیکھے گا تو اچھے اثرات ہوں گے، اور اگر برائی کی طرف دیکھے گا تو برے اثرات ہوں گے. حضرات صحابہ کرام کی یہ خوبی کہ انہوں نے ایمان کی حالت میں نبی علیہ السلام کو دیکھا. وہ جو ایک لمحہ کے لیے انہوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، ان کو وہ مرتبہ مل گیا جو بعد والی امت میں کسی کو مل ہی نہیں سکتا. اسی طرح جب ہم کسی اللہ والے کو دیکھتے ہیں تو اس کے اچھے اثرات ہمارے دل پر پڑتے ہیں، اور جب ہم کسی نامحرم کو دیکھتے ہیں تو برے اثرات پڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک چیز پر نظر جمانے کا حکم دیا ہے. فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. اپنے آپ کو نٹھی کر لو ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو صبح شام پکارتے ہیں، اپنے رب کی رضا کے متلاشی ہیں، اور آپ کی نگاہیں ان کے چہروں سے ہٹنے نہ پائیں. یعنی نبی علیہ السلام کو حکم ہے، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نظریں ان اللہ والوں کے چہروں سے ہٹنے نہ پائیں. اللہ کو ان اللہ والوں کا دیکھنا اتنا محبوب ہے کہ محبوب کو حکم فرما رہے ہیں، اے محبوب آپ ان کے چہروں کی طرف دیکھتے رہیے. اور دو چیزوں سے نظریں ہٹانے کا حکم دیا. ایک فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اے محبوب ہرگز آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیے ان چیزوں کی طرف جو ہم نے ان گروہوں کو فائدہ پہنچایا ہے دنیا کا، یہ تو دنیا کی خوش نمائی ہے. اور دوسرا فرمایا کہ دنیا والوں کے چہروں کی طرف بھی نہیں دیکھیں. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. آپ ایمان والوں سے فرما دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. تو عام لوگوں کے چہروں کو دیکھنے سے نظر ہٹائیں، دنیا داروں کی دنیا داری سے نظر ہٹائیں، اور اللہ والوں کے چہروں پر نظریں جمائیں. آج کل کی دنیا میں سیل فون ہر نوجوان کے ہاتھ میں ہے، اور اس کا نام میں نے رکھا ہوا ہے ہیل فون. آپ کوئی حدیث ڈھونڈنے بیٹھیں تو غیر محرم کی تصویر آ جائے گی. عجیب بات ہے. سائیکل موٹر کی ایڈورٹائزمنٹ لڑکی کی تصویر، گاڑی کی ایڈورٹائزمنٹ لڑکی کی تصویر، ٹریکٹر کی ایڈورٹائزمنٹ لڑکی کی تصویر، جہاں کوئی تک بھی نہیں بنتا وہاں لڑکی کی تصویر. یعنی انٹرنیٹ کھولنے کے 2 منٹ کے اندر اندر غیر محرم کی تصویر آپ کے سامنے آنی ہی آنی ہے. یہ اتنی خطرناک چیز ہے،
اس لیے یہ جو موبائل ہے نا، یہ در حقیقت شیطان کا میزائل ہے۔ جس طرح میزائل سے دشمن کو نقصان زیادہ پہنچایا جاتا ہے، شیطان انسان کو زیادہ نقصان پہنچاتا ہے اس کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے شر سے بچائے۔ اس لیے تنہائی کے اندر اگر کوئی بندہ بیٹھا ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، مرد ہے، عورت ہے، بوڑھا ہے، موبائل کے ذریعے وہ پتہ نہیں کیا سے کیا بیٹھا دیکھ رہا ہے، اور یہ چیز اس کے باطن کو نقصان دے دیتی ہے۔ گھنٹوں مراقبہ کرنے سے کوئی تھوڑا بہت جو فائدہ ہوتا ہے وہ ایک لمحے کی بدنظری سے سب ختم ہو جاتا ہے۔ پھر کہتے ہیں وہ جی ہماری تو ترقی نہیں ہو رہی۔ بھائی ترقی نہیں ہو رہی تو پھر اس کا کوئی وجہ بھی تو ہے نا۔ اگر ایک آدمی نزلے زکام کا مریض ہو اور وہ ٹھنڈا پانی بھی پیتا رہے تو نزلہ زکام تو ختم نہیں نہ ہوگا، پرہیز کرنا پڑے گا۔ اسی طرح ہمیں بچنا پڑے گا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے علی، ایک مرتبہ نظر پڑ جانے کے بعد دوبارہ نہ دیکھو، کیونکہ تمہارے لیے صرف پہلی نظر جو بے دھیانی میں پڑی معاف ہے، دوسری معاف نہیں ہے۔ یعنی پہلی نظر جو بے دھیانی میں پڑ جاتی ہے اس کو تو اللہ معاف کر دیتے ہیں، اور یہ آنکھوں کا کیمرہ اتنا کوئک ہے کہ ایک لمحہ کے لیے کسی کو دیکھیں اس کی تصویر آنکھوں میں محفوظ ہو جاتی ہے، یادداشت میں محفوظ ہو جاتی ہے۔ اور غیر محرم سے زیادہ اس کی تصویر کا وبال ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا، تیری تصویر میں ایک چیز تجھ سے بھی نرالی ہے کہ جتنے چاہو بوسے لو، نہ جھڑکی ہے نہ گالی ہے۔ تصویر کے اس فساد کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی تنہائی پاک نہیں ہے، اور جب تک تنہائی پاک نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کا وصل حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے انٹرنیٹ جو ہے نا، اس کا معنی بنتا ہے انٹر انٹو دی نیٹ، جال کے اندر پھنس جاؤ۔ اور چڑیا جب جال میں پھنس جاتی ہے تو پھر نکلنا مشکل ہوتا ہے اس کے لیے۔ شیطان بھیڑیے کی مانند ہے۔ بھیڑیا ریوڑ کے اوپر حملہ نہیں کرتا، جو ریوڑ کے قریب ہٹ کے بکری پھر رہی ہوتی ہے نا، اکیلی بکری کو ڈھونڈتا ہے۔ تو اسی طرح شیطان انسانوں کا بھیڑیا ہے، اور یہ بھی دیکھتا ہے کہ کون الگ بیٹھا ہے۔ نوجوان اپنے کمروں میں پہنچتے ہیں، سمجھتے ہیں اب تو ماں باپ سو گئے، دیکھنے والا کوئی ہے نہیں، اب جو چاہو کرو۔ جس کا تھا ڈر وہ نہیں ہے گھر، اب جو چاہے کر۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف شیطان تذکروا فاذا هم مبلسون۔ جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا، انہیں جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال آ کر چھوتا ہے تو وہ اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، چنانچہ اچانک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، اور وہ تو بتائے وہ جاتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ قیامت کے دن 7 قسم کے لوگوں کو عرش کے نیچے سایہ ملے گا۔ ان میں سے ایک وہ بندہ بھی ہوگا، ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس کی آنکھیں بہہ جاتی ہیں، اور وہ تنہائی میں یاد کرنے والا شخص رو پڑتا ہے۔ یہ نظر بر قدم کا پہلا مطلب تھا۔ نظر بر قدم کا دوسرا مطلب ہے کہ زندگی کے ہر لمحہ، ہر موڑ، ہر مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر نظر رکھے۔
یعنی نبی علیہ السلام کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ صحابہ کرام نبی علیہ السلام کی سنت کے عاشق تھے، ایک ایک سنت پر عمل کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ چلنے لگے تو انہوں نے اپنی اونٹنی کا رخ پھیرا، حالانکہ جدھر جانا تھا اونٹنی کا رخ ادھر ہی تھا، اس کو پھیرا اور پھیر کے دوبارہ دوسری طرف کر کے چل پڑے۔ تو کسی نے کہا جی آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہنے لگے بھئی مجھے نہیں پتا، لیکن میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مزدلفہ سے چلنے لگے یا مینا سے چلنے لگے تو آپ نے اپنی اونٹنی کو اسی طرح پھیرا تھا، میں نے تو آقا کی سنت کی اقتدا کی ہے۔ مدینہ سے مکہ جاتے ہوئے ایک جگہ پر درخت آتا تھا، وہاں انہوں نے اپنا سر نیچے کر لیا۔ لوگوں نے کہا کہ سر کیوں نیچے کیا؟ فرمایا یہاں ایک درخت تھا، اس سے بچنے کے لیے سر نیچے کرتے تھے، اب وہ درخت نہیں رہا ہوگا، پتہ کیا تو واقعی ایسا ہی تھا۔ یاداشت دیکھیے کتنی تھی کہ ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ اتنی دیر کے بعد ایک درخت آئے گا اور مجھے اس سے اپنے ٹہنیوں سے اپنے سر کو بچانا ہے، اور فرمایا کہ اگر میری بات غلط نکلی تو آج کے بعد میں حدیث کی روایت بند کر دوں گا۔ علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے مکہ سے مدینہ کا سفر کیا، انہوں نے دعا مانگی کہ یا اللہ، نبی علیہ السلام نے جب ہجرت فرمائی تھی تو جہاں جہاں آپ کے قدم لگے تھے میں ان قدموں کے نشان پہ چلتا ہوا مدینہ پہنچنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ کشف کی نظر عطا فرما دی، چنانچہ انہی نقوش قدم کے اوپر وہ پاؤں رکھتے ہوئے چل پڑے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی وادی آتی اور زیادہ نور ہوتا تو مجھے پتہ چل جاتا کہ یہاں نبی علیہ السلام نے قیام فرمایا تھا، تو میں بھی تھوڑی دیر کے لیے قیام کرتا اور پھر آگے چل پڑتا تھا۔ اس طرح قدم قدم کے اوپر میں نے پاؤں رکھتے ہوئے مکہ سے مدینہ کا سفر کیا۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ، بہت متبع سنت تھے۔ ایک مرتبہ مجلس میں تشریف لائے اور لوگوں کو فرمایا لوگو، اور یہ کہہ کے خاموش ہو گئے۔ پھر کہنے لگے کہ ایک دن میرے جسم میں ہوا بند ہو گئی، کئی مرتبہ جسم میں ہوا بھر جاتی ہے اور نکلنے کا راستہ بھول جاتی ہے۔ تو فرمانے لگے کہ میں بڑی کوشش کرتا تھا کہ ہوا خارج ہو جائے، خارج نہیں ہوتی تھی، تو میں زمین پہ لوٹ پوٹ ہونے لگا تکلیف کی وجہ سے، حتیٰ کہ میرے جسم سے ری نکلی اور میری طبیعت بحال ہو گئی۔ اب مرید بڑے حیران کہ حضرت نے فرمایا لوگو، اور پھر یہ بات سنا رہے ہیں کہ میرے جسم میں ری بند ہو گئی تھی، پھر ری نکلی تو میں ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ فقیروں بتاؤ، جو بندہ اپنے جسم سے گندی ہوا نکلنے کا محتاج ہو وہ کوئی بڑا بول سکتا ہے؟ سب نے کہا نہیں بول سکتا۔ تو فرمایا اچھا اب سنو، مجھے رات خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فضل علی قریشی، جیسے متبع سنت لوگوں کی جماعت تو نے تیار کی ہے، من حیث الجماعت دنیا میں کہیں اور موجود نہیں ہے۔ اصل میں یہ بات بتانی تھی، مگر اگر ویسے ہی خوشخبری سنا دیتے تو اس میں عجب کا شائبہ تھا، شبہ تھا، تو پہلے اپنی بات کر دی کہ میں تو اتنا محتاج ہوں کہ جسم سے گندی ہوا نکلنے کا محتاج ہوں، میں بڑا بول کیسے بول سکتا ہوں؟ تو اللہ نے ان کو ایسا مقام دیا تھا اور انہوں نے ایسی جماعت تیار کی تھی۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ عمر کے آخری حصے میں بینائی چلی گئی تھی، مگر آپ روزانہ سرما لگاتے تھے۔ کسی نے کہا کہ حضرت بینائی تو آپ کی کام نہیں کرتی، سنت باقاعدگی سے لگاتے ہیں۔
کہنے لگے بھائی مجھے بینائی سے کیا کرنا ہے؟ نبی علیہ السلام سوتے وقت آنکھوں میں سرما لگاتے تھے، میں نے تو ان کی سنت پہ عمل کرنا ہے، مجھے بینائی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ نظر بر قدم کا ایک تیسرا معنی ہے، وہ یہ ہے کہ شیخ کے قدم پر نظر رکھے، یعنی سالک کا مطمع نظر یہ ہو کہ جہاں میرے شیخ کے قدم لگتے ہیں میں نے بھی وہیں قدم لگانے ہیں۔ مقصد یہ کہ اپنے شیخ کی 100% اتباع اور کامل پیروی کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کا حکم دیا، وہاں اپنے بندوں کی پیروی کا حکم دیا۔ ارشاد فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو میری طرف رجوع کرتا ہے اے محبوب ان کی پیروی کیجیے۔ حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تشریعی علم میں کمال عطا کیا تھا، لیکن خضر علیہ السلام کو اللہ نے تکوینی علم میں اعلیٰ مقام دیا تھا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ آپ مرج البحرین فلان جگہ پر جائیں، آپ کی ملاقات ہو جائے گی۔ ان کی ملاقات ہو گئی، ایک کشتی میں سوار ہوئے تو خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک جو تختہ تھا نا، پھٹا تھا نا، وہ نکال دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ بھئی انہوں نے ہمارے اوپر ترس کھایا، ہمیں بٹھا لیا اور آپ نے کشتی کو عیبدار بنا دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں تمہاری باتوں کا جواب نہیں دے سکتا، تمہیں میرے ساتھ صبر سے رہنا پڑے گا۔ جب میں صبر سے رہوں گا آپ مجھے اپنے سے الگ نہ کریں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ایک بچے کو دیکھا، اس بچے کو قتل کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام پھر پریشان کہ ایک چھوٹا بچہ تھا معصوم، اس کو انہوں نے قتل کر دیا۔ پھر انہوں نے پوچھا، ان کا دیکھیں میری اور آپ کی نہیں بننی، آپ باتیں پوچھتے رہیں گے اور میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، اور اگر تو پوچھے گا تو میں تجھے اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا۔ ان کا جی اب میں نہیں پوچھتا۔ چنانچہ وہ ایک بستی میں پہنچے جہاں 2 یتیموں کی دیوار بنی ہوئی تھی اور وہ گرنے والی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس دیوار کو پھر بنا دیا۔ جب خضر علیہ السلام نے دیوار کو بنا دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ ان سے اجرت مانگے، ہم نے ان کی دیوار کو ٹھیک کیا ہے۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا ھذا فراق بینی و بینک، یہ تمہارے اور میرے درمیان اب جدائی ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر موسیٰ علیہ السلام صبر کر لیتے تو ہمیں مزید باتیں سیکھنے کا موقع مل جاتا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ ایک بادشاہ تھا جو صحیح کشتیوں کو قبول کر لیتا تھا، چھین لیتا تھا، اور عیبدار کشتیوں کو نہیں چھینتا تھا۔ تو خضر علیہ السلام نے کشتی کو جو عیبدار بنایا، اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ اس بادشاہ کے ظلم سے بچ جائے۔ پھر دوسری بات کہ انہوں نے جس بچے کو قتل کیا، اس بچے نے بڑے ہو کے اپنے ماں باپ کو بھی کافر بنا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ اس کی بجائے ان کو ایک نیک بچہ عطا کیا جائے جو ان کی نسل میں ایمان لانے کا سبب بنے۔ اور جن یتیم بچوں کی انہوں نے دیوار بنائی تھی، ان کے اصل میں اوپر اجداد میں کوئی اللہ کا ولی تھا، اور اس نے اپنی اولاد کے لیے دیوار کے نیچے خزانہ چھوڑا تھا۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جو اللہ اپنے پیارے اللہ والوں کی اولاد کی دنیا کی چیزوں کی ایسے حفاظت فرماتے ہیں، وہ ان کے ایمان کی کیسے حفاظت فرماتے ہوں گے۔ ایک ہوتا ہے اپنی عقل کے راستے سے چلنا، اور ایک ہوتا ہے اللہ کی محبت کے راستے آگے چلنا۔
علامہ اقبال فرماتے ہیں عقل ہے نالہ ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں ذرا اور اسے تھام ابھی، پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش و عقل، عشق و مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ اس لیے فرمایا کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ اگر ہم عقل کو اپنی رہبر بنائیں گے تو دھوکہ کھائیں گے، اور اگر محبت کو اپنا رہبر بنائیں گے تو عشق ہمیں اللہ تعالیٰ تک پہنچا دے گا۔ اسی اصطلاح سفر در وطن۔ سفر در وطن کا پہلا معنی یہ ہے کہ سالک کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے مسافر سمجھے اور اسے کبھی بھی یہ دھوکہ نہ لگے کہ میں نے منزل پا لی ہے۔ روحانی دنیا میں اگر سالک یہ سمجھ لے کہ یہ میں منزل پہ پہنچ چکا ہوں تو یہ اس کے نامکمل ہونے کی نشانی ہے۔ سالک کی زندگی گزر جاتی ہے، ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو اس راستے کا مسافر کہتا ہے، کبھی نہیں کہتا کہ میں منزل پہ پہنچ چکا ہوں۔ قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی کتنی عبادت کی، اتنی عبادت کے بعد فرمایا ما عبدنا کا حق کا عبادتک وما عرفنا کا حق کا معرفتک۔ اے اللہ جیسے آپ کی عبادت کرنے کا حق تھا وہ حق ادا ہم نہیں کر سکے، اور جیسے آپ کی معرفت پانی چاہیے تھی ہم نہیں پا سکے۔ سفر در وطن کا دوسرا معنی، بندہ اس دنیا میں رہے لیکن اپنے آپ کو مسافر سمجھے اور یہ سمجھے کہ یہ دنیا میرا اصل ٹھکانہ نہیں، میرا اصل ٹھکانہ تو آخرت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کن فی الدنیا کا انا کا غریب او عابر سبیل، دنیا میں اس طرح رہو جیسے مسافر ہوتا ہے، یہ راستے پر چلنے والا کوئی شخص ہوتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت آرام فرما رہے تھے، چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے، قمیص نہیں پہنی ہوئی تھی، آپ کے نرم و نازک بدن میں چٹائی کے نشانات پڑ چکے تھے۔ جب میں نے دیکھا تو مجھے بہت افسوس ہوا، میں نے عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں اجازت دیں، ہم آپ کے لیے کوئی بچھونا بنا دیتے ہیں، کوئی تلائی بنا دیتے ہیں، آپ اس پر آرام کر لیا کریں، کم از کم چٹائی کے نشانات تو آپ کے جسم پر نہیں پڑیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا مالی والا و مالی دنیا، کہ میرا دنیا سے تعلق کی بھلا کیا ہے۔ پھر فرمایا کہ ما انا فی الدنیا الا کراکب، میری مثال دنیا میں ایسے ہے جیسے ایک سوار ہوتا ہے، جب وہ ایک درخت کے نیچے آرام کرتا ہے تو درخت کے نیچے کوئی شہد نہیں بساتا بلکہ اٹھ کے پھر آگے چلا جاتا ہے۔ جیسے کوئی بندہ پل کے اوپر گھر نہیں بناتا، یہ دنیا ایک پل کی مانند ہے۔ ہم نے یہاں لمبی چوڑی تدبیریں نہیں کرنی بلکہ یہاں سے آگے جانے کی تیاری کرنی ہے۔ دنیا کا کیا بھروسہ، کس بندے کی موت کب آنی ہے کسی کو پتہ نہیں۔ اچھا بھلا بندہ بیٹھا ہوتا ہے، لقمہ منہ میں جاتے ہوئے اٹک جاتا ہے اور بندے کی موت آ جاتی ہے۔ ہمارے یہاں خدمت میں ایک ساتھی ہوا کرتے تھے پچھلے سال، اب اس سال ان کی وفات ہو گئی۔ ان کے بیٹے آج ملنے کے لیے آئے تو وہ بتا رہے تھے کہ وفات سے 10 منٹ پہلے انہوں نے کہا مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ جب ہم نے کلمہ پڑھایا تو انہوں نے خود بھی پڑھنا شروع کر دیا اور بالآخر کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے۔
یہ نسبت کی برکتیں ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آخری وقت میں بندے کے ایمان کو محفوظ فرما دیتے ہیں۔ پھر چوتھی اصلاح ہے خلوت در انجمن، یعنی انجمن کے اندر خلوت ہونا۔ ظاہر میں انسان مجلس میں ہو مگر دل سے انسان اپنے محبوب کے قریب ہو۔ ازدروں شو آشنا ہو وزبروں بیگانہ وش، اندر سے تو آشنا ہو اور اوپر سے تو بیگانہ بن کے رہ۔ ای طریقہ زیبر اوت کم تر اندر در جہاں، یہ طریقہ بہت اچھا ہے مگر دنیا میں تھوڑا ہے۔ اوپر سے انسان ناواقف بن کے رہے اور اندر اندر سے انسان واقف ہو، یہ ہے خلوت در انجمن۔ پانچویں اصطلاح ہے یاد کرد۔ یاد کرد سے مراد یہ کہ سالک اس میں ذات کو بار بار یاد کرے کہ میرے حضرت نے مجھے اس میں ذات کی تلقین کی ہے، مجھے اپنے آپ کو اس میں ذات یاد رکھنا ہے۔ اور چھٹی اصطلاح ہے باز گشت۔ جب انسان ذکر کرتا ہے تو دل سے اس کی ایک ایکو آواز آتی ہے، اس کو باز گشت کہتے ہیں۔ یہ باز گشت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے ایک انعام ہے۔ یاد کرد میں خود یاد کرنا پڑتا ہے اور باز گشت میں انسان کو اللہ خود بخود یاد آتا ہے۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا تم ہر شجر اور حجر کے پاس اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بندہ جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ارد گرد کے ماحول کی چیزیں بھی اللہ کا ذکر کرنے لگ جاتی ہیں۔ اگر بندے کے ذکر سے شجر اور حجر ذکر کرتے ہیں تو پھر ہمیں بھی ذکر کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، جو کوئی بھی چیز ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تمہیں ان کی تسبیح کی سمجھ نہیں آتی، یعنی ہم نہیں سمجھتے، ورنہ تو ہر چیز اللہ کا ذکر کر رہی ہوتی ہے۔ ہمارے حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ تشریف فرما تھے تو خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت میں بہت پریشان ہوں۔ فرمایا کیوں؟ حضرت میں قضائے حاجت کے لیے جاتا ہوں، لوٹے کو ہاتھ لگاتا ہوں تو وہ ذکر کر رہا ہوتا ہے، مٹی کا ڈھیلا اٹھاتا ہوں صفائی کے لیے تو وہ ذکر کر رہا ہوتا ہے، تو میں تو قضائے حاجت سے فارغ ہی نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت مسکرائے اور ان پر سلبی توجہ ڈالی، جس سے یہ کشف کی کیفیت ان کی ختم ہو گئی اور وہ نارمل محسوس کرنے لگے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارے بزرگ اتنا ذکر کرتے تھے، اتنا ذکر کرتے تھے، ان کو اپنے ارد گرد ہر چیز ذکر کرتے سنائی جاتی تھی، اور آج ذکر تو ہم کرتے نہیں اور پھر کہتے ہیں جی سبق آگے نہیں بڑھ رہا۔ بھئی سبق ایسے تو نہیں بڑھتا، محنت سے بڑھتا ہے۔ باز گشت کا تیسرا معنی کہ بندہ جب اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ اس کا جواب دیتے ہیں۔
اللہ فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، میرے بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تم مسائل کی شدت میں مجھے یاد کرنا اور میں تمہیں آسانی کے وقت میں یاد کروں گا۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اللہ یاد کس طرح کرتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ بندہ کہے اللہ 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 اور اللہ جواب میں کہے بندہ بندہ بندہ، نہیں، بلکہ اللہ کا یاد کرنا کچھ اور ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے آپ نے انٹرویو دینا ہو اپنے والد کے کسی دوست کو، تو آپ کا والد آپ کو لے کے جاتا ہے اور اپنے دوست کو کہتا ہے میرا بچہ انٹرویو کے لیے آئے گا، آپ ذرا اسے یاد کرنا، یاد رکھنا۔ اب یاد رکھنے کا کیا مطلب کہ آپ اس کے حق میں فیصلہ کر دینا۔ تو جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے حق میں فیصلے کرتے ہیں اور خیر کا معاملہ فرما دیتے ہیں۔ یہ ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ ساتویں اصطلاح ہے نگہداشت۔ نگہداشت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے اللہ کو یاد کرے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں زندگی گزارے۔ پھر ہے وقوف زمانی، وقوف عددی، اور آخری ہے وقوف قلبی۔ عجیب بات ہے کہ نماز کے اندر یہ ساری اصطلاحات جمع ہو جاتی۔ نمازی نماز کے دوران اپنی نظر سجدے مقام پہ رکھتا ہے، یہ ہو گئی نظر بر قدم۔ پوری جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے باوجود روحانی طور پر سب سے الگ تھلگ ہوتا ہے، یہ ہوئی خلوت در انجمن۔ دوران نماز ہر گھڑی ہر لمحہ اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے، یہ ہو گیا ہوش در دم۔ ہر نماز کے لیے گھر سے نکل کے مسجد کی طرف جاتا ہے اور نماز کے ذریعے روحانی سفر کر کے منازل کو طے کرتا ہے، یہ ہو گیا سفر در وطن۔ نماز میں بیداری کے ساتھ ایک ایک رکن کی صحیح ادائیگی کی کوشش کرتا ہے، یہ نگہداشت ہے۔ ہر مقام اور ہر رکن کے حساب سے زبانی ذکر و تلاوت، ثنا اور تشہد کا اہتمام کرتا ہے، یہ یاد کرد ہے۔ چونکہ نماز کا اصل مقصد یاد الہی ہے، اقیم الصلاۃ علی ذکری، اللہ فرماتے ہیں نماز قائم کرو میری یاد کی خاطر۔ اس لیے سالک نماز کے دوران بلا تکلف اللہ کی یاد میں مگن رہتا ہے، یہ یادداشت ہے۔ جب بندہ نماز میں الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو اللہ کی طرف سے جواب ملتا ہے حمدنی عبدی۔ جب بندہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، یہ باز گشت ہے۔ بندہ نماز سے باہر نماز کے اوقات کی طرف متوجہ رہتا ہے اور نماز کے دوران بھی ایک لمحہ نماز کے ارکان میں صرف کرتا ہے، یہ وقوف زمانی ہوا۔ رکوع اور سجدے میں تسبیحات کی تعداد اور قرات میں آیات کی تعداد اور نماز میں رکعات کی تعداد کی طرف اہتمام سے دھیان دینا، یہ وقوف عددی ہے۔ بندہ نماز کے دوران اپنے دل کا جائزہ لیتا رہتا ہے کہ اس میں ما سوی اللہ کا خیال نہ آئے، مکمل حضوری کا اہتمام کرتا ہے۔ اس طرح نماز میں ادا کرنے والے ایک ایک لفظ کے معنی کی طرف دھیان رکھتا ہے، یہ وقوف قلبی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مشائخ کو ہماری طرف سے بہترین اجر و بدلہ عطا فرمائے،
جنہوں نے اس طرح کے اصطلاحات جمع کر کے سالکین کے لیے آسانی پیدا کر دی کہ وہ ان امور کو سمجھیں اور ان کی رعایت کر کے روحانی ترقی حاصل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔